اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سلسلہ بعض سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا، اور تیسرا گروہ جو بعنوان منافقین خالق کائنات نے ذکر کیا، ان کی خصوصیات بیان ہو رہی تھیں کہ منافقین کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ان کی صورتحال کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ خطرناک ترین طبقہ ہے اور یہ خطرناک ترین بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک مکتب کو، ایک مذہب کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ خصوصیات جب ان کی ذکر ہوئی تو سب سے پہلی بیماری انہوں نے یہ ذکر کی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور دن بدن یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، اور ایک دن وہی بیماری عذاب علیم بن کر ان کے دامن گیر ہو جاتی ہے، اور پھر اسی درد میں مبتلا رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کلمہ استعمال کیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فعل ماضی کے ساتھ استعمال کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ فعل ماضی گزشتہ پر دلالت کرتا ہے۔ آیا قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمانہ ماضی میں ان کے مرض کو اور ان کی بیماری کو خدا نے اضافہ کیا تھا اور آئندہ ان کو چھوڑ دے گا؟ یعنی ماضی میں یہ بیماری خدا نے اس کے اندر اضافہ کیا اور مستقبل میں یہ بیماری ان کی ختم ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، یہ نفرین ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ادبیات میں وہ کلمات جو ماضی کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی مستقبل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مورد نفرین کا ہے۔ نفرین کے مورد پہ اگر ماضی کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ماضی کا معنی نہیں دیتا ہے بلکہ مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ اب وہ موارد ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، مثلاً اذا جب داخل ہوتا ہے تو تبدیل ہو جاتا ہے، دعائیہ کلمات میں تبدیل ہو جاتا ہے، انشاء کے مقام پہ ماضی استعمال ہو تو معنی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ یہاں پہ فزادہم اللہ مرضا، یہ نفرین ہے کہ ان کی بیماری ان کے دلوں کے اندر آئی، اور اسی بیماری کے لیے خالق کائنات نے نفرین کے طور پہ یہ استعمال کیا، کہا کہ یہ بیماری بڑھتی رہے گی، اور نفرین کے مقام پہ ماضی مضارع کا معنی دیتا ہے۔ یعنی نہ فقط ماضی میں یہ اس بیماری میں مبتلا تھے بلکہ یہ بیماری ماضی میں بھی رہے گی اور یہ مستقبل میں بھی بیماری میں شریک رہیں گے، اور یہ بیماری ان سے جدا نہیں ہوگی۔ یا یہ ہے کہ نفرین کی وجہ سے، اور نفرین کے لیے کلمہ ماضی سے منسلک ہو کر معنی مضارع کا دیتا ہے۔ یا دوسرا مطلب جو اس سے زیادہ عمیق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک حقیقت حال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک حقیقت کو بصورت قاطعیت بیان کرنے کے لیے لفظ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ دیگر ہے کہ جہاں پہ ایک چیز محقق الوقوع ہو اور جس میں کوئی تردید نہ ہو، عدم تردید کو بیان کرنے کے لیے اور قاطعیت کو بیان کرنے کے لیے ماضی کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں موارد بہت سے ہیں، میں مثال کے طور پہ اس کا ایک نمونہ فارسی کا عرض کروں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیز مضارع کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن کلمہ ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مطلب اتنا یقینی ہے جو حتماً وقوع پذیر ہوگا، کوئی تخلف نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ اہل زبان فارسی یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی گھر پہ جائیں، آپ دروازے پہ دستک دیں، دستک دینے کے بعد صاحب خانہ آواز دیتا ہے
کہ آمدم ماضی ہے، مضارع کیا ہوتا ہے؟ میام، یعنی آؤں گا، لیکن آنا اتنا یقینی ہے کہ اس کو مضارع میں استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ ماضی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، یعنی میرا آنا اتنا یقینی ہے گویا میں آ چکا ہوں، اس لیے ماضی کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی خالق کائنات نے ان کی بیماری کی طرف اشارہ یہ کہ نہ یہ کہ ماضی میں تھی، کہا کہ یہ مستقبل میں بھی اس بیماری میں اتنا مبتلا ہوں گے اور یہ بیماری ان سے کبھی بھی جدا پذیر نہیں ہوگی، اس لیے لفظ ماضی کا استعمال کیا ہے۔ یہ بیماری ان کے اندر اس حد تک راسخ ہو گئی ہے کہ اب یہ بیماری ان سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، لہذا استعمال کیا فزادہم اللہ مرضا، یعنی اتنی یہ بیماری ان کے اندر راسخ ہو چکی ہے کہ یہ بیماری اب ان سے جدا نہیں ہوگی، اس لیے لفظ ماضی کا استعمال کر کے محقق الوقوع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے خالق کائنات نے، نہ اس لیے کہ ماضی میں یہ بیماری تھی اور مستقبل میں نہیں ہوگی، نہ ایسا نہیں ہے۔ خوب، اس پر شاہد اور دلیل کیا ہے؟ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 77 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ خالق کائنات نے اسی بیماری کو دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا، کہا کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، عقب عین قاف بے عقب، جس سے عقاب بھی نکلا ہے، عقاب، تعقیب، عقبہ، یہ انہی کلمات سے۔ عقاب کو عقاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عقاب اعمال کا انجام ہوتا ہے اور وہ انجام بعد میں آتا ہے۔ تعقیب کہتے ہیں پیچھا کرنا، پیچھا جس کا کرتے ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تعقیب، اور اسی تعقیب سے عقاب نکلا ہے۔ عقاب کو عقاب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے اعمال کا جو نتیجہ بعد میں مترتب ہوتا ہے اس کو عقاب کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ عقاب اگر از نظر لغوی ہوں، خود دونوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ثواب کے لیے بھی اور عذاب کے لیے بھی، لیکن لفظ عقاب معمولاً، البتہ یہ دلیل قطعی نہیں ہے، معمولاً جب بھی لفظ عقاب استعمال ہوتا ہے تو منفی معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ثواب و عقاب، ثواب اور عقاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ثواب اعمال حسنہ پر اور عقاب اعمال سیئہ پر۔ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب تدوین کی ہے، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر ثواب مترتب ہوتا ہے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر عقاب مترتب ہوتا ہے۔ اگر لفظ عقاب کے لغوی معنی کی طرف توجہ کریں تو عقاب دونوں پر ہوتا ہے، عقاب یعنی انجام، عقاب یعنی نتیجہ، عقاب یعنی ثمرہ جو بعد میں مترتب ہوتا ہے اعمال انسانی پر، اور جس طرح سے اعمال ہوں گے ان کا، اور اسی لیے ثواب کو ثواب بھی جو کہا جاتا ہے، ثواب کا معنی بھی کیا ہے؟ بازگشت، یعنی ہر عمل کی بازگشت ہے ایک جہت تک، ایک حد تک، یعنی ایک حالت میں یہ عمل تبدیل ہو جاتا ہے، اس تبدیلی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ثواب۔ پس ثواب بھی بازگشت ہے، اور یہ بازگشت دونوں اعمال کی ہوتی ہے، اعمال سیئہ ہوں تو بھی، اعمال حسنہ ہوں تو بھی بالآخر ان کی بازگشت ایک حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ ثواب بھی دونوں اعمال پر مترتب ہوتا ہے، سیئہ ہوں یا حسنہ ہوں، اور عقاب بھی اسی لیے وہ جو بعد میں نتیجہ مترتب ہوتا ہے اعمال پر، وہ اچھا ہو یا برا ہو فرق نہیں کرتا ہے، لیکن عرف عام میں یا عرف روایات میں ان مخاطبین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کلمات کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ لفظ عقاب اعمال سیئہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے معمولاً، اور لفظ ثواب اعمال حسنہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے معمولاً۔ لیکن اگر آپ روایات میں جائیں یا قرآنی آیات میں جائیں تو دونوں کلمات ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں، جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظ ثواب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے،
حسنہ کے لیے بھی ہے اور سیئہ کے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا یعنی ان کے اعمال کے نتیجے میں، اعمال کے عقب میں، اعمال کے سائے میں، اعمال کے بعد کیا ہوا؟ تعقیب کس نے کی؟ کا نفاق نے. یعنی ان کے اعمال کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نفاق دامنگیر ہو گیا ان کو. اب سوال کہ کیوں نفاق ان کے دل میں آیا ہے؟ کچھ کیا یا نہیں کیا؟ حتماً کچھ کیا ہے، کہ جو کیا ہے اس کے نتیجے میں عقاب کی صورت میں نفاق بن کر ان کے دلوں میں ظاہر ہوا ہے. اب سوال یہ تھا کہ یہ نفاق جو آیا یہ تعقیب کر رہا ہے، نفاق ان کو، اس تیسرے گروہ کو نفاق ان کا پیچھا کر رہا ہے اور نفاق ان کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے. اس نفاق کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ چند اسباب قرآن نے ذکر کیے. پہلا سبب البتہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ان کا عقاب یا ان کی تعقیب کی نفاق نے. نفاق چلتا رہا ان کے پیچھے اور نفاق کے سائے میں یہ مبتلا ہو گئے. البتہ جائے گا بھی ذکر کر دیجیے نفاق کا مورد کہاں پہ. اعقبہم نفاقا فی قلوبہم ان کے دلوں میں نفاق آ گیا عقاب کے طور پر. وہ کب تک؟ اب قرآن نے ذکر الی یوم یلقونہ ماضی کی بات نہیں ہے. یہ نفاق جو بیماری ان کے دلوں میں آئی یہ کب تک رہے گی؟ فزادہم اللہ مرضا. کب تک؟ فقط ماضی میں نہیں ہے. الی یوم یلقونہ کب تک آئے گی یہ؟ کہ جب تک یہ خدا کی ملاقات نہیں کر لیتے. یعنی فقط موت تک نہیں ہے، برزخ تک نہیں ہے، قیامت کا نا لقاء اللہ کی منزل تک یہ عقاب نفاق کی صورت میں رہے گا ان کے لیے اور یہ نفاق ان سے جدا نہیں ہوگا. پس معلوم یہ ہوا کہ فزادہم اللہ مرضا یہ بیماری محقق الوقوع ہے ان کے لیے. اور کب تک رہے گی؟ کہ جب تک یہ پروردگار کی ملاقات نہیں کر لیتے. اور یہ ذہن میں رہے کہ ملاقات پروردگار یا لقاء اللہ جو مقصد حیات انسانی ہے وہ دونوں گروہوں کے لیے، وہ گروہ جو پاکیزہ ہیں وہ بھی لقاء اللہ کی طرف گامزن ہیں اور وہ لوگ جو بدکار ہیں وہ بھی لقاء اللہ کی طرف گامزن ہیں. ہر دو ملاقات کریں گے پروردگار عالم کی، چونکہ مقصد حیات انسانی یہی ہے جو قرآن نے ذکر کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اصل میں کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونِی. نون وقایا ہے اور یائے متکلم ہے اور وہ قواعد تجویدی کی وجہ سے وقف کی صورت میں یا حذف ہو گیا ہے. وَإِلَّا نون کے نیچے کسرہ ہے یعبدون نے اور وہ یا جو ہے وہاں پہ حذف ہو گئی ہے. خوب اگر آپ طلبگی اصطلاح میں اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض اصطلاحات عربی کی ہوتی ہیں حصر کی صورت میں استعمال ہوتی ہیں. حصر یعنی منحصراً آپ جب کہتے ہیں ما زید الا شاعر تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حصر کو بیان کرتے ہیں. اور حصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ زید صرف اور صرف شاعر ہے، شاعریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم تیری عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم صرف تیری عبادت کریں. یہ انحصار ہے، یعنی صرف تو معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر اس آیت پہ غور کیا جائے اور یہ غور کرنے سے مطلب سمجھ میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس ما مائے نافیہ ہے اور اس نفی کو اللہ کے ذریعہ کیا کیا جا رہا ہے؟ حصر کیا جا رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی مقصد خلقت انسانیت اور مقصد خلقت جن کیا ہے؟ صرف عبادت ہے نا، عبادت. یعنی اصلاً جن و انس کا کام عبادت کے علاوہ ہے ہی نہیں، صرف عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے عبادت میں اگر انسان مشغول نہیں ہے تو یہ اس کی خلقت اس نے کیا کر دی ہے؟ عبث بنا لی ہے، اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے. جس ہدف کے لیے اس کی تخلیق ہوئی تھی اس ہدف سے ہٹ گیا ہے. اصلا صرف مقصد خلقت انسانیت عبادت ہے. خوب اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے نماز میں رہیں، یہ 24 گھنٹے حالت روزہ میں رہیں. نا، 24 گھنٹے حالت عبادت میں رہیں. اور حالت عبادت میں رہنا اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے. بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں
تو عبادت کا مطلب انحصار در نماز و روزہ نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے معذر خدا میں رہیں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کی یاد، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کہیں جانا آنا، سارے کا سارا مرضی پروردگار عالم کے مطابق گزرے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مرحوم نراقی تھے رضوان اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد نراقی کاشان کے تھے اور معلم اخلاق تھے، اور بہت موفق ترین یہ دو شخصیات گزری ہیں بزرگوار، باپ اور بیٹا۔ السلام علیکم۔ باپ تھے مہدی نراقی اور بیٹے ہیں احمد نراقی۔ باپ نے کتاب لکھی جامع السعادات اور بیٹے نے کتاب لکھی معراج السعادہ۔ بہت پاکیزہ انسان تھے۔ تو آئے جس مدرسے میں یہ جو بھی سلسلہ تھا ان کا، تو کسی شخص نے آ کے بتایا ان سے کہ آغا آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جو دوست تھے ان کے والد انتقال کر گئے ہیں؟ تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جاتے ہوئے کہنے میں جا رہا ہوں بھئی تجدید وضو کے لیے، تو یہی میں جو تجدید وضو کے لیے جا رہا ہوں اس پر جو ثواب مترتب ہوگا میں نے ہدیہ کر دیا اس کے باپ کو۔ کوئی نماز نہیں، کوئی فاتحہ نہیں، کوئی صلوات نہیں، کیا ہے؟ عالم دین ہے، تجدید وضو کے لیے جا رہا ہے۔ کہ یہ تجدید وضو کے لیے جانا بھی عبادت ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ 24 حتیٰ سونا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ چار چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں، یہ چار چیزیں بے عنوان مصداق ذکر ہوئی ہیں، بے عنوان نمونہ ذکر ہوئی ہیں۔ وہی کہنا کیا چاہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ 24 گھنٹے میرے کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے ہیں۔ خدا سے ہٹ کر اصل نہ میں سوچتا ہوں، نہ میں بولتا ہوں، نہ میں حرکت کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہدف خلقت انسانی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ عبادت سے ہٹ کر ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے۔ حتیٰ یہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ عبادت کے زمرے میں ہو، مباحثہ بھی عبادت کے زمرے میں ہو، تحصیل بھی عبادت کے زمرے میں ہو، بچوں کی دیکھ بھال بھی عبادت کے سائے میں ہو، بیوی کے ساتھ تعلقات بھی عبادت کے سائے میں ہوں۔ اگر معاشرے میں اس طرح سے انسان زندگی بسر کرے، بھلے اب یہ کیا ہے؟ مقصد خلقت انسانیت کے قریب ہے، اور یہ واقعاً اسی مقصد خلقت کے مطابق زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ پس دقت رہے قرآنی آیات میں کہ خالق کائنات نے کہا کہ الہ یوم یلقونہ، ہر دو لقاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی تخلیق کو مقصد عبادت میں گزارتا ہے، یہ بھی لقاء کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو مقصد انسانیت سے ہٹ کر زندگی بسر کر رہا ہے یہ بھی پروردگار عالم کی طرف جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے دونوں میں کہ ایک جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، پروردگار عالم کے محضر میں جا پہنچے گا، رحمت الہی، لطف الہی سے ہمکنار ہو جائے گا، اور دوسرا غضب اور قہر الہی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ ہر دو محضر خدا میں ہیں، لیکن ایک قہر الہی اور غضب الہی اور انتقام الہی کا شکار ہو گیا ہے، اور دوسرا رحمت و رضوان الہی کا مشمول ہو گیا ہے۔ پس ہر دو لقاء اللہ کی طرف گامزن ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا۔ کادح کہتے ہیں وہ حرکت جس میں بہت زیادہ زحمت ہو، بہت زیادہ مشقت ہو، آسان سفر نہ ہو، اس سفر کو سفر کادح کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الانسان انکا کادح، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی مشکلات اور بڑی مشقت کے ساتھ تو جا رہا ہے، کدحن، اور اتنی سختی میں تو جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فملاقی ہے، ایک دن تو ملاقات کرے گا خدا سے۔ خوب ہر دو کے لیے وہ جو عبادت کی منزل پہ آتا ہے سختی کے عالم میں، یہ بھی سفری درگاہ، اور وہ جو اپنی فطرت کو اپنے اس 80 ڈگر سے ہٹا کر معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی سفر مشقت کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب فطرت کے مطابق نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے یہ چلنا سخت ہو جاتا ہے۔ کہ ایک دن آئے گا کہ ہر دو تم محضر خدا میں پہنچ جاؤ گے، خدا کی ملاقات کرو گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو نیک ہیں وہ مقام قرب الہی، مقام فیض الہی، مقام لطف الہی، رضوان، تسلیم اور رضا پہ جا پہنچیں گے، اور ایک انسان وہ بھی لقاء پروردگار کرے گا، اور کس میں جا کے ملاقات کرے گا؟
قہر الہی اور غضب الہی سے دوچار ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھے گا۔ پس یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر منافقین کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو یہ بیماری فقط زمانہ ماضی کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ بیماری دائمی ہے، یہ بیماری ایسی ہے جو بیمار سے جدا ہونے والی نہیں ہے۔ کب تک؟ الی یوم یلقونا، جب تک کہ لقاء پروردگار نہیں ہو جاتے۔ اور یہ آخری منزل ہے مقصد حیات انسانی کی۔ اس سے پہلے جتنے بھی سٹیپ ہیں، جتنے بھی منازل ہیں، وہ ساری کی ساری وہ درمیانی راہ ہے، آخری راستہ نہیں ہے۔ لہذا فشار قبر، عذاب قبر یا عالم برزخ میں مشکلات کا شکار ہونا یہ درمیانی راہ ہے، ابھی مقصد نہائی تک انسان نہیں پہنچا۔ یا انسان جو نعمات سے ہمکنار ہو جاتا ہے، بہشت میں حتیٰ پہنچ جاتا ہے، یہ بھی درمیانی راہ ہے۔ وہ آخری مقصد کیا ہے دونوں کے لیے؟ وہ لقاء پروردگار ہے۔ خوب، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لقاء پروردگار تک یہ بیماری ان کے ساتھ رہے گی اور اس بیماری میں یہ مبتلا رہیں گے، سوال یہ کہ یہ بیماری آئی کہاں سے؟ اس بیماری کا سبب کیا تھا؟ کون سے اسباب تھے کہ جن اسباب کے سائے میں اس بیماری سے یہ دوچار ہوئے، اور یہی بیماری ان کے لیے عذاب علیم بن کر ظاہر ہوئی، اور اسی عذاب علیم میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ تو یہ عذاب علیم کیا ہے؟ یہ صورت دوم ہے ان کی بیماری کی، اور یہی ان کا صورت دوم ہونا، یعنی پہلے ایک چیز کو انہوں نے اپنایا، اس چیز نے رنگ اپنا بدل دیا، اور جیسے اس نے رنگ بدلا تو رنگ بدلنے کے بعد کیا بن گیا؟ عذاب علیم بن گیا۔ پس عذاب علیم یہ صورت دوم ہے ان کی بیماری کی۔ اسی لیے سورہ مبارکہ بقرہ میں جب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تو وہاں پہ کیا کہا؟ ایک موٹا عنوان ذکر کیا، کہا کہ اس بیماری کا سبب کیا تھا؟ بما کانوا یکذبون، کذب۔ یہاں پہ آ کر قرآن نے چند ایک اور اسباب کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ نفاق میں کیوں مبتلا ہوئے، کس وجہ سے منافق بن گئے، کیوں یہ بیماری ان کے دلوں کے اندر آئی، کا اس کے اسباب ہیں۔ ایک سبب سورہ مبارکہ بقرہ میں ذکر کیا، اور بعض اسباب کو، درمیانی اسباب کو سورہ مبارکہ توبہ میں ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ کیوں نفاق میں مبتلا ہوئے؟ بما اخلف اللہ ما وعدو، ایک سبب یعنی سبب دیگر، وہاں پہ ایک سبب در اشارہ ہوا اور یہاں پہ دوسرا سبب در۔ کیوں بیماری نفاق انسان کے دل میں آتی ہے، نفاق کا کیوں شکار ہوتا ہے؟ کہا وہاں پہ کیا ہے؟ خلف وعد۔ پس ایک سبب کذب اور دوسرا سبب کیا ہے؟ خلف وعد۔ خلف وعد اس کے پھر کیا ہیں آغا؟ خوب، وہ کیا کہیں؟ درجات ہیں، مراتب ہیں۔ خوب، یعنی کلی مشکک ہے، کلی متواتی نہیں ہے، یعنی ایک درجہ نہیں ہے۔ خلف وعد چھوٹے مرتبے سے شروع ہو کر وہ آخری مرتبے تک، اور جیسا جیسا مرتبے کی خلاف ورزی کرتا ہے اسی اعتبار سے وہ بیماری دل کے اندر نمایاں ہوتی ہے۔ اگر خلف وعد ضعیف ترین ہو تو بیماری نفاق ضعیف ترین صورت میں انسان کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یہ بیماری خلف وعد کی صورت میں بڑھتی جاتی ہے ادھر سے نفاق کی بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ وہ پنجابی کی ضرب المثل ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ خوب، ظاہر سی بات ہے جس طرح سے خلف وعد انسان انجام دیتا ہے اسی اعتبار سے یہ نفاق کی بیماری قلب انسانی کے اندر آ کر جائے گزین ہو جاتی ہے۔ بما اخلف اللہ ما وعدو، انہوں نے خلاف ورزی کی، کس چیز کی؟ ما وعدو ہو، جو خدا سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ البتہ آیات ہیں، جا کر آپ دیکھیں بعد میں آیت نمبر 75 اور 76، اس میں آ کر یہ کچھ خالق کائنات سے چیزیں دعا کی صورت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کے بعد خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ہماری مشکل حل کر دی تو ہم یہ کریں گے، اور جب مشکل حل ہو جاتی ہے تو کرتے نہیں ہے۔ ہوتا ہے آگا، یہ ہر انسان کی زندگی میں دوسروں کی طرف اشارہ نہیں کرتا، اپنی زندگی کی طرف آئیں اور وہاں پہ دیکھیں۔ مثلا ہوتا ہے کہ طالب علم آتا ہے حوضے میں اور بیچارہ کئی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ جی مثلا منت مان لی، نذر مانگ لی، دعا مانگ لی، بیوی کے پاس چلے گئے، جی اگر اقامہ ہو گیا تو بیٹھ کے پڑھوں گا، اور جیسے اقامہ لگتا ہے پڑھائی سے دستبردار ہو جاتا ہے، اب مشکلات اور ہو جاتی ہیں، کوئی پڑھنا کا اصل نام ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کیا؟ بما اخلفوا ما وعدوا، خدا کی مخالفت کی جو وعدہ کیا تھا۔ یعنی جب نذر کرتے ہو یا دعا کرتے ہو تو یہ سوچ سمجھ کے کرو کہ آیا یہ چیز آپ کے لیے جس کو دعا کر رہے ہو کل کو ممکن ہوگا آپ کے لیے انجام دینا یا نہیں۔ لہذا نذر کرنے سے پہلے اس چیز پہ نگاہ رہے کہ ایسی بات نہ کریں جو کل انجام نہ دے سکیں۔
کیوں؟ اس کا ادنا سا اثر یہ ہوگا کہ نفاق میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، اور نفاق میں مبتلا ہونے سے انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ لہذا توجہ رہے۔ اور معمولاً آغا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، یا بس اوقات کسی ساتھ نہیں ہوتا ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سب سامنے میں شرم میں آتے ہوئے ایک چیز کا وعدہ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں کرنا نہیں ہوتا ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ پہلے تو شرم میں، حیا میں کہہ دیا، اور کہنے کے بعد پھر انجام نہیں دیتے۔ اور یہاں سے ایک اصطلاح بن گئی، اور یہ ہے قرآن نے بھی استعمال کی۔ مثلا ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ تنزیہ انبیاء کے عنوان سے، یہ بہت عمیق مطلب ہے، انشاءاللہ سورہ کہف میں پڑھیں گے۔ اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور خالق کائنات کے دستور کے مطابق کہ جاؤ ہمارا ایک عبد ہے، اس عبد کے شاگرد بنو اور ان سے جا کر سیکھو۔ اور وہ عبد کون تھے؟ جناب خضر علیہ السلام۔ اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر چند ایک باتیں کی کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا۔ وہ بعد میں کسی ایک پہ بھی عمل نہیں کیا، اور یہیں سے پھر مشکل پیدا ہو گئی مفسر کو کہ یہ کیا ہے۔ وہ بعض تو جو اصلاً عقائد کی دنیا میں یا معرفت کی دنیا میں گرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو معصیت کی ہے، اور بعض لوگ تھوڑا سا ڈر گئے، کہا نہیں یہ معصیت عصمت کے منافی ہے، تو انہوں نے پھر توجیہ کر دی کہ یہ ترک اولا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیات میں دقت کی جائے، کہ انشاءاللہ آئے گا بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اگر دقت کی جائے کلمات قرآنی میں، پتہ چلتا ہے کہ مفسر کی مشکل ہے، قرآن کی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ اسی نمونے کے لیے عرض کرنا، حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوبصورت بات کی، اور اس بات کو مقید کر دیا ایک اور حقیقت پر۔ وہ کیا تھا؟ ستجدنی ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، بھلے اگر خدا کی مشیت ہوئی میں خاموش رہوں گا، اور اگر خدا کی مشیت نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بولوں گا۔ بس آیت میں دقت کریں، مقید کیا ہے مشیت خدا پہ، اور مشیت خدا پہ معلق کرنا یہ بتاتا ہے کہ بھلے میں اس وقت تک خاموش رہوں گا جب تک خدا کی مشیت نہیں ہوگی، جیسے میں خدا کی مشیت میں بول پڑوں گا۔ اور وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر شریعت کے پابند تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام باطن کے مامور تھے۔ وہ ہر ایک کی ماموریت کا دائرہ الگ الگ ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ ان کے باطن کی ماموریت ان کی ظاہر شریعت سے ٹکرا رہی ہے، بھلے دین کہتا ہے کہ کیوں خاموش بیٹھے ہو، بس وہاں پہ جو معلق کیا بات کو وہ یہ نہیں کہا تھا میں حتماً خاموش رہوں گا، نہیں کہا انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ ہمارا یہ مولانا یا طلاب والا نہیں ہے، یہ مولانا اور طلاب جو انشاءاللہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ خوب، اس لیے یہ اشارہ کیا تھا، لیکن نہ، انبیاء اس دقیق تعبیر کے مطابق زندگی اسی لیے آپ دیکھیں ظاہری طور پہ بچے کا قتل کرنا کیا ہے؟ ظاہری طور پہ شریعت کے منافی ہے۔ خوب، جہاں پہ شریعت کے منافی کام ہو رہا ہو وہاں پہ خاموش بیٹھیں گے؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھلے اگر مشیت خدا ہوئی میں خاموش رہوں گا، لیکن جہاں پہ میری شریعت سے ٹکرائے گا میں کبھی خاموش نہیں رہوں گا۔ اور دوسرے جیسے ہی سراغ کیا، سراغ کرنے کے بعد کیا کیا؟ خوب، بھلے ظاہر شریعت کے منافی ہے، کسی کی ملکیت میں آپ تصرف کر رہے ہیں اور وہ بھی غرق کرنے کی نیت سے کہ یہ کام کیسا ہے؟ شریعت کے منافی ہے، لہٰذا بول پڑے۔ اور جب دیوار کو بھی قائم کیا تو کہا کہ خوب بغیر اجر کے کیوں کر رہے ہو؟ خوب، بھلے شریعت میں ہوتا ہے کہ آگا جو محنت مزدوری کر رہا ہے بغیر اجر کے نہیں کرے، خوب بول پڑے۔ یہ بولنا عین شریعت کے مطابق تھا، نہ یہ خلف بات تھا۔ خلف بات اگر مطلق صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوتا کہ جی میں بالکل خاموش رہوں گا، بھلے منافی عصمت بھی تھا اور منافی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھا، لیکن خوبصورت تعبیر استعمال کی، کہا کہ نہ، خدا نے میری ایک ذمہ داری قرار دی ہے کہ میں شریعت لے کر آیا ہوں، اور اس شریعت کے مطابق جو کام چلیں گے تو جو بھی میری شریعت کے منافی ہوگا میں خاموش نہیں رہ سکتا ہوں۔ لہٰذا انشاءاللہ کی تعبیر نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ معلق تھا، مشروط تھا، مطلق نہیں تھا۔ یعنی یوں نہیں کہا تھا کہ آپ جو بھی کرتے رہے میں چپ کر کے
بیٹھا رہوں گا، نہ ایسا نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ آیات آئیں گی وہاں پہ، دیکھیں یہ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی کبھی انسان انشاءاللہ کہہ کے وعدہ کر دیتا ہے اور پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کام نہیں کرنا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نفاق بن کر انسان کے دل میں وہ مرض آ جاتا ہے اور وہ دیمک کی طرح انسان کی ذات کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں عذاب علیم کا شکار ہو جاتا ہے اور عذاب علیم بن کر پھر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ خوب اس سے پرہیز کریں۔ بما اخلف اللہ ما وعدوا، پہلا سبب خلف وعد ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روایات میں بھی جہاں پہ ایمان کی علامات کو ذکر کیا گیا ہے اس میں کیا ہے؟ بہت سی علامات ہیں مومن، ان میں علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی خلاف وعد خلف وعد نہیں کرتا ہے۔ اور ادھر سے اتفاق سے منافقین کی علامات جو روایات میں ذکر ہوئی وہاں پہ کیا ذکر کیا ہے؟ خلف وعد کرتا ہے، منافق خلف وعد کرتا ہے۔ خوب، بما اخلف اللہ ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، عامل وہی جو سورہ مبارکہ ہے بقرہ میں تک۔ خوب آہا یہ کیوں ہوا ہے؟ خلف وعد کیوں ہوا ہے؟ کہ خلف وعد کا ریشہ بھی کذب ہے، اسی لیے کہا تھا کہ کذب ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے یہ کذب تمام، اسی لیے خلف وعد کا سبب پیچھے کذب، نفاق کا سبب پیچھے کذب۔ اصلاً جتنے بھی بگاڑ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں پیچھے ریشہ کیا ہے؟ کذب۔ بس یہ کذب عامل اصلی ہے اور بعض اسباب ایسے ہیں جو انسان کو کذب تک لے جاتے ہیں، بس کذب سے بیماریاں وجود میں آتی ہیں اور ایک ایک کر کے انسان کی زندگی کو آلودہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بس سورہ مبارکہ توبہ نے ان مطالب کا اشارہ کیا؟ ایک کہ ان کا عذاب فقط زمانہ ماضی میں نہیں ہے بلکہ الی یوم یوم لقاء اللہ تک یہ بیماری میں مبتلا رہیں گے۔ اور دوسرا وہاں پہ جو ذکر کیا مطلب کہ عامل اصلی اور سبب اصلی ان کے عذاب کا کیا ہے؟ کذب۔ اور یہاں پہ بھی آ کر اشارہ کیا کہ کذب کی وجہ سے خلف وعد اور خلف وعد سے نفاق، نفاق سے عذاب علیم وجود میں آتا ہے۔ بس ایک سلسلہ ہے ترتب کا علت و معلول کی صورت میں جو انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے۔ خوب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کذب انتہائی عظیم ترین بیماری کا وہ چہرہ ہے کہ جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو کالا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ خوب یہ کذب کیا ہے؟ کذب کے لیے دو مطلب ہیں، ایک ہے کذب خبری اور ایک ہے کذب مخبری، اور دونوں میں فرق ہے۔ کذب خبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی خبر دیں کہ جو خبر واقعیت اور حقیقت کے مطابق نہ ہو، کذب خبری، ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جو واقعیت کے مطابق نہ ہوں، تو وہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ کذب خبری۔ خوب آپ مخبر کو بھی کاذب کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ چونکہ ایک ہے خبر اور ایک ہے خبر دینے والا، اور دونوں کو آپس میں الگ الگ کریں۔ مثلا کوئی بات کرتا ہے نا، بات کرنے کے بعد یہ عموماً چونکہ ہماری دقت نہیں ہوتی، ہم رعایت نہیں کرتے ہیں، اور اس رعایت نہ کرنے کے نتیجے میں ہم اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی نے آ کر خبر دی اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ خبر واقعے کے مطابق نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اخلاقیات نے کہا احتیاط کرو، کذب خبری کے سائے میں مخبر کو جھوٹا نہیں کہو، فعلاً احتیاط کرو۔ اور وہ احتیاط کیا ہے کہ پہلے جانچ پڑتال کر لو کیا یہ کذب خبری کے بعد کذب مخبری بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کذب مخبری بھی ہے پھر اس کو متصف کرو جھوٹا ہونے سے، اور اگر کذب مخبری بھی نہیں ہے تو پھر کہو کہ یہ خبر جھوٹی ہے، آپ جھوٹے نہیں ہو۔ خوب، کذب خبری یہ ہے کہ واقعے کے مطابق خبر نہیں ہے۔ دو، اگر واقعے کے مطابق خبر نہیں ہے تو جو خبر دے رہا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خبر دینے کے ساتھ ساتھ اس خبر کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، عقیدہ رکھنے کے بعد خبر دیتا ہے اور خبر بھی واقعے کے مطابق نہیں ہوتی، تو یہ مضمون کیا ہے؟ کذب خبری بھی ہے اور کذب مخبری بھی ہے، لہذا متہم کر سکتے ہیں اس کو کہ خبر بھی جھوٹی اور خود بھی جھوٹا ہے، چونکہ عقیدہ اس کا ہے عالماً آمدن ایک خبر جھوٹی دے رہا ہے اور واقعے کے مطابق بات نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مخبر خبر دیتا ہے لیکن اس بیچارے کو نہ عقیدہ ہے نہ علم ہے، احتمال کی بنیاد پہ خبر دیتا ہے، اور اتفاق سے وہ خبر کیا ہوتی؟ واقعے کے مطابق نہیں ہوتی۔
چونکہ عالماً آمدن اس نے یہ خبر نہیں دی، عقیدہ بھی نہیں ہے، اور خبر اس نے دی، اور جب خبر دی واقعے کے مطابق نہ ہوئی۔ یہاں پہ اخلاقیات کیا کہتی ہیں کہ آپ احتیاط سے تعبیر استعمال کریں، اور کیا کہیں کہ آقا جو آپ نے خبر دی ہے وہ خبر جھوٹی ہے لیکن آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا ایک ادب سکھایا ہے علم اخلاق کی دنیا میں، اور وہ یہ اے کاش کہ ہم بھی متخلق ہوتے تو یہ پورا معاشرہ بہشت ہو جاتا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی کے اندر کوئی نقص دیکھیں اور کوئی عیب دیکھیں تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کیا کہیں کہ یہ بات بری ہے، آپ برے نہیں ہو، آپ کے اندر یہ جو چیز پائی جا رہی ہے یہ چیز بری ہے، یہ چیز اس کے اندر عیب ہے لیکن آپ کے اندر عیب نہیں ہے، لہذا کیا کہوں فوراً۔ البتہ ہے سخت، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، یہ کہنا تھیوری کی صورت میں بہت آسان ہے، وہ کہہ دیا ہم نے بھی، وہ ذرا کر کے دکھائیں، وہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ لہذا بچے جب کوئی غلط کام کریں تو ادب اور تربیت کا انداز کیا ہے، قانون کیا ہے، بچے کو بلائیں، پیار کریں، آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو، لیکن یہ کام آپ کی ذات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اب دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی مشکل دیکھتے ہیں، اس کا سبب بھی پتہ نہیں ہوتا، سرکوب کر دے، وہ جہنمی کیا کر رہے ہو، یعنی بالاتر۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی گھر کے اندر بچے والد کا احترام نہیں کرتے ہیں، خواہ کریں گے احترام، جیسے تم ہو ویسے ہی بچہ بنے گا۔ اسی لیے ایک غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، اب میں بات آگے عرض کر دوں، غلط ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اور غلط مفہوم بھی لیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بچہ پہلے 7 سال میں کیا ہوتا ہے، بادشاہ، چونکہ تربیت کے 3 ادوار ہیں، پہلے دور میں 7 سال میں کیا ہوتا ہے بادشاہ، اگلے 7 سالوں میں وزیر، اور اس کے بعد پھر کیا ہے غلام۔ البتہ بعضوں نے برعکس بھی کہا ہے کہ ابھی اس کی طرف نہیں جائیں، ابھی وہ بات کرنا مقصود نہیں، پہلا جو جس پہ اتفاق ہے کہ بچے کے پہلے 7 سال کیا ہیں کہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ غلط معنی کیا کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جب بادشاہ ہے تو اسے پوچھو نہیں کیا کر رہا ہے، کرنے دو، غلط ہے یہ معنی، اور اکثر یہی بیان کرتے ہیں کہ پہلے 7 سالوں میں یہ بچہ بادشاہ ہے، بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، جو کرنا ہے کرتا ہے، کرنے دو، نہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اس سے دقیق تر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں بچہ ہوتا ہے بادشاہ، اور بادشاہوں کے اسلوب ہوتے ہیں خاص، آداب ہوتے ہیں خاص، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بادشاہ کے محضر میں جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں بھائی جی، تیاری کرتے ہیں یا نہیں، سنوارتے ہیں یا نہیں اپنے آپ کو، سنبھالتے ہیں یا نہیں اپنے آپ کو، خود سنبھالتے ہیں، ایسے ہی آنکھیں ملتے ہوئے بادشاہ کے محضر میں نہیں پہنچ جاتے ہیں آپ، پولیس کے پاس نہیں جاتے ہیں، بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے یار۔ یہاں پہ اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کے سامنے زندگی گزارنے کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں، اور ان اسلوب اور قوانینوں اور اصولوں کا نام کیا ہے، اپنے آپ کو سنوارو بچے کے سامنے، کیوں، چونکہ آپ کو دیکھ کر بچہ اپنائے گا۔ خود تربیت کے پہلو بچے کے لیے نہیں ہے، تربیت کے پہلو والدین کے لیے، کس طرح سے رہ رہے ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا لباس پہننا، یہ سارا جو کر رہے ہو اس طرح سے کرو کہ کل بچہ آپ کی تقلید کرتے ہوئے آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ بس پہلے جو 7 سال ہیں اپنی تکلیف اپنے سر سے اٹھا کر بچے پہ ڈال دی کہ جو کرتا ہے کرنے دو، نہ ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنوارو۔ اور بادشاہوں کے، اور آپ نے دیکھا ہے، اب دیکھیں بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے کیا ہوتا ہے، خاص لباس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، پہنتے یا نہیں پہنتے، سنوارتے ہیں یا نہیں سنوارتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ جو مالک الملک ہے جب اس کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے انتہائی بی ادبانہ انداز میں جاتے ہیں، درس میں جانا ہو کپڑا بھی پریس کریں گے، کنگھی بھی کر لیں گے، مسواک بھی کر لیں گے، پرفیوم بھی لگا لیں گے، جا کے پاس رہے ہو وہ ایک مباحثہ کرنا ہے، کسی دوست سے ملنا ہے، اور جب خدا کے محضر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے یہ چوڑا ترین انسان ہے یار، نہ لباس انسانوں والا ہے، نہ شرٹ کوئی قاعدے کی ہے، وہ پینٹ بھی آدھی پھٹی ہوتی ہے، آدھی میلی ہوتی ہے، اور اسی میں اٹھ کے آ کے اللہ کے محضر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سورہ بھی کون سا پڑھتے ہیں، سورہ کون سا، جلدی جلدی، وہ آدھی نیند اور آدھی بیداری میں اٹھ کے، یہ نماز کدھر لے جائے گی ہمیں یار، ہم نے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور خدا کے محضر میں آنے کے لیے کوئی ادب ہی نہیں ہے، عبادتیں بی ادبانہ، اور پھر بی ادبانہ عبادتوں پہ توقع ہوتی ہے ہمیں حور و عین دے گا خدا، جوتا نہیں پڑے تو خدا کا شکر ادا کرو اس عبادت پہ۔ بادشاہ کے سامنے جاؤ کہیں گے پکڑو اس کو یار، چرسی کدھر سے آ گیا ہماری محفل میں، اس کو تمیز نہیں ہے کہ معذر میں کیسے آیا جاتا ہے،
خوب عام بادشاہ نہیں قبول کرتا ہے، خوب ہم مالک الملک کی بارگاہ میں جانے کے لیے کیسا وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علم اخلاقیات میں یہ نقطہ رہ ذہن میں، علم اخلاقیات میں جہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو خفیف اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ خود نماز کو ہلکا سمجھنے کا ایک مصداق یہ ہے کہ آنکھیں ملتے ہوئے منہ اٹھا کے ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ آ کھڑا ہو، اور جا کر پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھیں۔ پیغمبر اسلام ہر نماز سے پہلے اپنے آپ کو ہمیشہ سنوارتے تھے، لباس، خوشبو، آداب سارے، اور اس کے بعد مصلی عبادت پہ آتے تھے۔ جب پوچھتے تھے لوگ یا رسول اللہ یہ کیوں، کہ آپ کو پتہ نہیں میں کس مالک الملک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آمادگی کے ساتھ جا رہا ہوں، اور یہ پہلو ہماری زندگیوں میں بالکل مفقود ہے ہی نہیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ طلاب کے اندر بھی بیماری ہے۔ یہیں سے اگر ان کو اٹھا لیں، آگا ابھی جانا ہے تم نے وہ جامعۃ النساء میں اقامہ لینا ہے، کہتے رک جائے میں لباس چینج کر لوں، اور جب خدا کے محضر میں کھڑا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے بدترین جانور یہی ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، نہ لباس کی، نہ آداب کی، اور نہ مسواک کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ اخلاقی مطالعے واقعاً انسان کے لیے کارساز ہوتے ہیں، بس اخلاقیات کا پہلو رہے۔ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی ہوتا ہے کذب خبری، اور مخبر چونکہ اس خبر کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا، چونکہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس کو علم نہیں اصلاً، وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن آپ متہم نہ کرو کہ تم بھی جھوٹے ہو۔ کب کہو کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ خبر دے رہا ہے لیکن خود اس کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ عالماً عامداً یہ خبر جھوٹی دے رہا ہے، یعنی عقیدہ اس کا کچھ اور ہے اور خبر کچھ اور دے رہا ہے، وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کذب ہے۔ ممکن ہے یہ جو خبر دے رہا ہو وہ واقعے کے مطابق ہو، لیکن مخبر چونکہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتا تو کیا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، مخبر جھوٹا ہو جائے گا جبکہ خبر جھوٹی۔ بس دونوں میں فرق رکھیں۔ خبر کے صدق اور کذب کا معیار کیا ہے کہ وہ واقعے کے مطابق ہوگی تو صادق، اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو کاذب۔ کذب مخبری کہاں پہ ہے، کہا جو مخبر کے عقیدے کے مطابق ہے تو مخبر سچا، اگر مخبر کے عقیدے کے خلاف ہے تو مخبر جھوٹا ہے۔ پس ہو سکتا ہے خبر سچی ہو مخبر جھوٹا ہو، برعکس ممکن ہے مخبر سچا ہو اور خبر جھوٹی ہو۔ اسی لیے خالق کائنات نے کیا کہا، اذا جاءک المنافقون، جب بھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو کیا کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، خبر کیا دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خبر واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ خبر سچی ہے، وہ خبر سچی ہونے کے بعد خدا نے کیا کہا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، مخبر جھوٹا ہے۔ مخبر کیوں جھوٹا ہے کہ عقیدے کے برعکس کہہ رہا ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ خب اگر عقیدہ ہے بدبخت تو رسالت کے سامنے مطیع کیوں نہیں ہوتے؟ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمہارا عقیدہ بھی یہی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیوں رسول کی پیروی نہیں کرتے ہو؟ کیوں رسول کے لیے ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو کہ پیغمبر اسلام کا آئین معاشرے کے اندر نہ پھیلے؟ کیوں کرتے ہو یہ کام؟ اس کا مطلب ہے تمہارا عقیدہ نہیں ہے، تم مخبر کے عنوان سے جھوٹے ہو لیکن خبر کیا ہے، سچی ہے۔ پس ممکن ہے کہ ایک وقت مخبر سچا ہو اور خبر جھوٹی ہو، برعکس ممکن ہے مخبر جھوٹا ہو لیکن خبر سچی ہو، ممکن ہے ہر دو ہوں، خبر بھی جھوٹی ہو اور مخبر بھی جھوٹ۔ پس احتیاط سے کام لیں کہ جب بھی کسی کو کسی لقب سے نوازنا ہو تو سب سے پہلے احتیاط سے کام لیں، اور احتیاط کیا ہے کہ پہلے جانچ پڑتال کر لیں کہ یہ جو خبر دے رہا ہے یہ خبر کیسی ہے اور یہ خود اس کا عقیدہ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر متہم کرو۔ اور اگر اس کا علم نہیں ہے تو پھر یہ کہہ رہو کہ مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ سچے ہو یا نہیں، لیکن جو خبر دے رہے ہو یہ خبر کیا ہے، یہ خبر واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اتنا جلد باز ہو کر عجول بن کر کیا کرتے ہیں، وہ عجول بن کر ہم پھر سارے فتاووں کے اندر لتاڑ دیتے ہیں، جیسے ہی کسی نے ایک بات کی فوراً اس کو دائرہ دین سے خارج کر دیا۔ نہ، یہ کام نہ کریں۔ منافقین کی علامت کیا ہے، کہ ان کے اندر کذب ہے۔ کون سا کذب؟ کا ممکن ہے خبر کے عنوان سے یہ کاذب نہ ہوں لیکن مخبر کے عنوان سے یہ سب کیا ہیں، جھوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہوتا نہیں ہے، اظہار اس کا کرتے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور منافق کو کہتے ہی منافق اسی لیے ہیں کہ جو دل میں بات ہوتی ہے اس کے برخلاف زبان پہ بات کو لے کے آتے ہیں۔ پس منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ مخبر کے عنوان سے یہ ہمیشہ جھوٹے ہیں،
خبر کے عنوان سے کہا، وہ دیکھا جائے گا خبر واقعے کے مطابق ہے یا نہیں. اگر واقعے کے مطابق ہے تو خبر سچی ہوگی، اور اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو خبر بھی جھوٹی ہو جائے گی. لیکن خود ان کا وصف نفسانی بعنوان مخبر ہونے کے اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ ہمیشہ جھوٹے ہیں. اسی لیے خالق کے کائنات نے کہا جو مخبر جھوٹا ہو جائے اس جھوٹ سے جو نفاق وجود میں آتا ہے وہ نفاق عذاب علیم کا باعث بنتا ہے. پس ذہن میں رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ صفت استمرار کی صورت میں ذکر ہوا ہے، اور یہ وصف استمرار بتاتا ہے کہ استمرار صفت نفسانی ہے، یعنی ناظر ہے مخبر کی طرف، نہ ناظر ہے خبر کی طرف. یعنی عذاب علیم ہے ان کے لیے. کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. چونکہ استمرار کے ساتھ وصف کذب کے ساتھ یہ متصف ہیں، اور وصف کذب کے ساتھ متصف ہونے کے نتیجے میں یہ کیا ہیں؟ مخبر کے عنوان سے جھوٹے ہیں. اور جب مخبر کے عنوان سے یہ جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور جھوٹ جیسی بیماری ان کے وجود کے اندر آتی ہے تو کذب وصف مخبری بن کر ان کے لیے عذاب علیم بن جاتا ہے. اور اسی عذاب علیم میں دنیا میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور جیسے ہی پردہ دنیا کا چاک ہوتا ہے تو آخرت کے مراحل جب شروع ہوتے ہیں اسی عذاب علیم کے اندر یہ مبتلا ہوتے ہیں. پس منافقین کون ہیں؟ منافقین یہ ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس بات کے پیچھے کذب کار فرما ہوتا ہے، اور کذب مخبری کار فرما ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صفحہ انسانی کو، نفس انسانی کو اور قلب انسانی کو سیاہ کر دیتا ہے. اور سیاہ کرنے کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر حقیقت کو الٹا دیکھتا ہے، یا ہر حقیقت کو دو حقیقتوں کی شکل میں. دیکھیں نا بعض لوگ بہنگے ہوتے ہیں، دیکھیں نا احول انسان. احول انسان کیا ہوتا ہے؟ احول انسان ایک اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا بعضوں ہے، خدا بیماری سے محفوظ رکھے. اور جس سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ احول ہمیشہ دو چیزیں دیکھتا ہے. دو چیزیں کیا دیکھتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک حقیقت سے ہٹ کر ہوتی ہے. خوب انسان کو جھانسا ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، کسی اور کو دیکھ رہا ہے. خوب منافق باتیں ایسے کرتا ہے. بات جب کرتا ہے مومن کو بیچارے کو تردید ہو جاتی ہے کہ یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اندر ہوتا کیا ہے؟ اور فساد ہوتا ہے، جس فساد کے نتیجے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کون سا خوب سے بات نہیں تھا. خوب پس سبب یہ دوسرا بات کیا ہوا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض. خوب کیوں عذاب علیم بنا؟ بس علت سبب کیا ہے؟ بما کانوا. اب پتہ چلا کہ آیت کا صدر اور ذیل دونوں میں آپس میں ہم آہنگ ہیں. فی قلوبہم مرض، کیوں مرض کا سبب موجود ہے. سبب کیا ہے؟ بما کانوا. بس کذب کے نتیجے میں ان کے دلوں میں بیماری آئی ہے، کذب کے نتیجے میں ان کا دل مریض ہوا ہے. پس ایک ارتباط ہے آیت کے اول اور آیت کے آخر میں، اور نظام اسباب و مسببات ہے. اسباب اور مسببات سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. ان اسباب کے سائے میں کیوں بیماری وجود میں آئے کا سبب انہوں نے خود ایجاد کیا. اور سبب ایجاد کیا کہا یہ کذب ہے. اس لیے کہا کہ کذب ام الامراض ہے، اور اس کذب سے، اور جیسا کہ روایت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے معذر میں جب کوئی صحابی آ کے سوال کرتا تو ہم نے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقط کذب کو چھوڑ دو. اور جب کذب چھوڑا ساری بیماریاں آہستہ آہستہ صفحہ انسانی سے ختم ہو گئیں. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کذب ام الامراض کا ہے، اور اس میں بھی جو سخت ترین اور شدید ترین بیماری ہے وہ کذب مخبری ہے، نہ کذب خبری. چونکہ کذب خبری ممکن ہے کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، لیکن وہ جو منافق ہے وہ ہمیشہ کذب مخبری کا شکار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خالق کائنات نے سورہ منافقون میں ذکر کیا، کہا کہ آ کر یہ بڑی تاکید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ انک لرسول اللہ. اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے جب رسالت مل رہی تھی یہ دیکھ رہے تھے. اس طرح تاکید کی بھی صورت میں باتیں کرتے ہیں. لیکن خدا نے کہا واللہ یشہد، یہ خدا شہادت دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ کذب مخبری کا شکار ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم اس بیماری سے ہم سب کو نجات دے، اور ادنیٰ ترین جو اس کی بیماری کے مراحل ہیں اس سے بھی انسان کو نجات دے، تاکہ صفحہ انسانی اور قلب انسانی. البتہ یہ ذہن میں رہے، اگر آگئی بات یہاں پہ ضمناً عرض کر دوں. دیکھیں عزیزان، یہ علم کے یا دین کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ ہے احکام، وہی فروع دین توضیح المسائل جو آپ پڑھتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے اخلاق، اور تیسرا حصہ ہے
اعتقاد، ہر علم کے اپنے تقاضے ہیں. جب علم فقہ کوئی فتویٰ دیتا ہے ممکن ہے وہ فتویٰ فقہی اعتبار سے ہو لیکن اخلاقی اعتبار سے نہ ہو. لہٰذا یہ مرز بندی علوم کی ذہن میں رہے. کبھی کبھی آدمی کا جمود ہوتا ہے اور فقہ پہ جمود کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ بس میں تو اعلیٰ علین تک پہنچنا. خیر، فقہ ایک حد تک انسان کے راستے کے لیے انسان کا راستہ ہموار کرتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا راستہ کون ہموار کرتا ہے؟ علم فقہ اور اخلاق. اور علم اخلاق کے بعد بھی انسان کے کمال کا راستہ ہموار کرتا ہے علم عقائد. بس ایک بات کو جب سنو تو فوراً فتویٰ آخری نے لگاؤ. مثلا فقہ نے کیا کہا؟ فقہ سے جب پوچھیں تو کیا کہتی ہے کہ آپ اگر انڈر ویئر میں ہیں اور منہ آپ کا گندا ہے اور کوئی نہیں ہے تو نماز پڑھیں تو فقہ کیا کہتی ہے؟ نماز آپ کی صحیح ہے. پھر یہ نہ کہو کہ اسی نماز سے مجھے حورالعین مل جائے گی، یا اسی نماز کے سائے میں اعلیٰ علین تک پہنچ جاؤں گا. اور پھر بعض ہیں لوگ جواب بھی ہے فقہ کے اعتبار سے میں نے کون سا کام غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ تو فقہ نہیں ہوتی. وہ فقہ کے بعد علم اخلاق بھی ہے، اور پھر علم اخلاق بھی نہیں، علم اخلاق سے بالا تر علم عقائد بھی ہے. ایک عمل کو ان 3 فلٹروں سے گزارا جائے گا، اس کے بعد انسان کو لقاء اللہ کی منزل پہ جانا ہے. لہذا دقت رہے. اب کذب کیا ہے؟ کذب بھی اسی طرح سے ایک اخلاقی بیماری ہے، ایک عقیدتی بیماری ہے، اور ایک فقہی بیماری ہے. فقہ کے اندر کذب کے لیے جو احکام ذکر ہوئے ہیں ان میں یہ ہے کہ شوخی کے عالم میں بھی جھوٹ بولنا کیا ہے جی؟ حرام ہے. خوب، اگر فقہ نے شوخی کے عالم میں کذب کو حرام قرار دیا ہے تو آپ علم اخلاق کی دنیا میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ علم اخلاق میں اس کی خباثت اور رذالت کتنی ہوگی. شوخی کے عالم میں یہ کم ترین علم جو علم فقہ ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے کہ آپ جدیت و برکنار اگر شوخی میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، کذب ہے، حرام ہے، اور آپ کو نفاق کا شکار کر دے گا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ جب ان علوم کو ہم پڑھتے ہیں اور ان علوم کو پڑھنے کے بعد جب تاریخ یا سوانح ائمہ تارین جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کم از کم انسان قاطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بات معصوم کی طرف جو منسوب کی گئی یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. وہ جب معیار آپ کے پاس ہے، معیار جب آ گیا تو اس کے بعد پھر انسان کی تردید ختم ہو جاتی ہے نا. معیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ معصوم کیا، امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم. درست ہے، معیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا نا. خوب، جب معیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اب اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد تردید ختم ہو جانی چاہیے. کو تردید کیا ہے کہ جو بھی عصمت کے منافی کام ہے آپ قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں قطعاً یہ معصوم کی زندگی میں نہیں ہو. مورخ نے لکھ دیا تو لکھتا رہے، لیکن ایک فلٹر، ایک معیار ہے ہمارے پاس. اس معیار کے ہوتے ہوئے یہ کام ممکن ہی نہیں ہے کہ معصوم کی زندگی میں رونما ہوا ہو. وہ پھر یہ کیا ہوا کہ ممکن ہے یہ دشمن کی چال ہو، اور دشمن کی چال کے نتیجے میں سادہ لوئی ہو یا فام کا مسئلہ یا کوئی بھی مشکل ہو، یہ اس کی غلطی ہے. معصوم کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آئیں اس میں سے ایک نمونے کی اشارہ، باقی انشاءاللہ بعض آپ خود دیکھ سکتے ہیں چونکہ بہت اہمیت کی تھی اس لیے اشارہ کریں. ایسا ہے بعض آپ جا کر دیکھیں کہ امیر المومنین اور پیغمبر اسلام علیہما صلوات اللہ و صلوات المصلین نقل کیا جاتا ہے کہ دونوں معصوم تشریف فرما ہیں اور کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اور کھجوریں کھانے کے بعد ایک معصوم اپنی گٹھلیاں کھا کے دوسرے معصوم کے سامنے رکھ رہا ہے، اور جب کام تمام ہوتا ہے تو ایک معصوم دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ تو پیٹو ہیں، وہ اتنا کھاتے ہیں آپ. اور دوسرے نے پلٹ کر کیا کہا کہ میں نے تو کھجور کھائی ہے، تو آپ تو اتنے تھے کہ آپ نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ آگا یہ ہمارے پھر ممبروں سے یہ دین بیان ہوتا ہے، اور کیا کہ نہیں جی وہ تو مذاق ہے نا، مذاق میں سب کے چلتا، مذاق میں سب کچھ چلتا ہے لیکن مذاق میں عبودیت کے دائرے تو معصوم نہیں پھلانگتے ہیں، عصمت کے منافی کام تو نہیں کرتے ہیں. وہ یہ کذب خبری ہے، وہ کذب خبری کا کبھی معصوم شکار ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کذب خبری اصل میں عصمت کے منافی ہے. وہ مثلا ایک معصوم نے کہا کہ آپ نے کتنا کھایا، اتنا کھایا یا نہیں کھایا نا، نسبت دی ایسے کام کی جو واقعیت کے مطابق نہیں ہے. دوسرے معصوم نے پلٹ کر ایسی بات کی جو واقع کے مطابق کذب خبری ہے یا نہیں ہے. وہ کذب خبری آیا منافی عصمت ہے یا نہیں ہے؟ وہ صدر ہے. وہ بس
ایک دین کا مطلب بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے کئی گھنٹے پڑھ کر یہ چیز اپنے لیے معین کر لو کہ یہ دین کا حصہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ الدین کیا ہے؟ احد من السیف و ادق من الشعر. تو یہ بات کرنے سے پہلے یہ منقع کر لو کہ یہ بات دین کی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جا کر دین کے عنوان سے اس کو بیان کرو، وإلا قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. اور قیامت میں دن وہ تو ایسا دقیق مرحلہ ہے کہ جہاں پہ اصل ممکن ہی نہیں ہے کہ ذرہ برابر تساہل ہو. بات آ گئی تو عرض کر دوں. اور ضمناً یہ کہ البتہ ایک اگر فرصت ہوئی کسی دن آپ لوگوں کا ہوا وقت الگ تو عرض کروں گا، کتاب شناسی بڑا اہم پہلو ہے. یہ خصوصاً کتب اربع یا جتنی کتب روائی لکھی گئی ان کا اسلوب ہونا چاہیے کہ ان مصنفین نے یہ کتابیں کیوں لکھی. میں جملہ بہار، چونکہ جو بھی رتب و یابس ہوتا ہے بہار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور منسوب کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن بہار کے اسلوب کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرحوم مجلسی نے کتاب بہار الانوار کو کس طرح سے تدوین کیا ہے، اور کب آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ روایت منسوب کر کے مرحوم مجلسی کی طرف آپ یہ فتویٰ دے سکتے ہو کہ بہار میں اور مرحوم مجلسی نے کہا ہے. پہلے پتہ ہو کہ مرحوم مجلسی نے کس طرح سے اس کو تدوین کیا. ان میں سے ایک رویہ تھی کہ مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ روایات جن کی سند شل تھی یا جن کے مضامین ان کے نزدیک صحیح نہیں تھے، یا جو مضامین ان کو کتب معتبرہ سے نہیں ملیں، ان روایات کو حاشیہ بہار الانوار میں تدوین کیا ہے، اصل متن میں ان کو ذکر نہیں کیا. اور یہ پتہ ہونا چاہیے ایک طالب علم کو کہ ہر روایت کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں ان کا اسلوب، اور اسلوب کے بعد کتاب کے اندر جا کر دیکھیں یہ کس جگہ پہ روایت نقل ہوئی ہے. یہ داستان جو معصوم کی ہے بہار میں ہے، لیکن بہار کے حاشیے میں ہے، یعنی پہلے سے ہی مرحوم مجلسی نے فتویٰ دے دیا ہے کہ کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، سند کوئی معتبر نہیں ہے، اس کے مضمون کا میں عقیدہ نہیں رکھتا ہوں. خوب یہاں پہ ذکر کی، خوب آپ طالب علموں کو بھی پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آپ کا عمل چھوٹا ہو یا بڑا بڑی دقت کے ساتھ قیامت کے دن جانچ پڑتال کی جائے گی اس کی. یہی جس کی طرف اشارہ کیا مرحوم محقق نراقی مہدی نراقی رضوان اللہ تعالی علیہ. نجف کی تھی ان کی طالب علمان زندگانی تھی، وہاں پہ پڑھتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ نجف کے اندر کوئی حالات اتنے اچھے نہیں تھے طلاب کے. تو 2-3 دن سے کوئی کھانا ان کو نہیں ملا. تو آ رہے تھے ظاہراً کربلا کی زیارت کی اور کچھ زیادہ وہ نہیں تھا، یعنی ظاہر ہے کمزور ہو جاتا ہے آدمی 2-3 دن نہیں کھائے، لیکن بہرحال تقوی کے بل بوتے پہ آدمی وہ رہتا ہے. آ رہے تھے نجف، جب پہنچے تو وادی السلام سے پہلے جیسے اتار دیا جاتا وہاں سے اترے اور پھر پیدل آ رہے تھے اور کہا کہ زیارت کر کے گھر جاتا ہوں، اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو اسی کشمکش میں دیکھا کہ بعض لوگ جو اطراف نجف سے آئے ہوئے تھے کو میت لے کے آئے، اور میت کو دفنانے کے لیے وہ نجف جیسا ہے رسم، نجف میں آئے، انہوں نے زری کا طواف کروایا اور پھر وادی السلام میں دفن کرنے کے لیے. تو یہ بھی جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا خوب چلیں جا رہا ہوں تو یہ بھی ثواب ہے، مومن کی میت ہے تشییع کر لیتا ہوں. وہ تشییع کی، تشییع کے بعد کہا چلو جنازے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، تھوڑا سا اور وہ ہو جائے. جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد کہا کہ خوب جا رہے ہیں نزدیک ہے یہیں، تشییع کے بعد تدفین میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، پھر گھر چلا جاؤں گا، کام تو اتنا ہے نہیں. اور وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے باہر نجف سے، انہوں نے جب دیکھا کہ عالم دین ہے، محمم ہے، پاکیزہ انسان ہے اور وہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے، تو انہوں نے زیادہ اس کو احترام دیا. اور ادھر سے چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آقا ہم یہ تدفین تو کر رہے ہیں، باقی دعائیں اور فاتحہ اور آیت الکرسی اور یہ وہ پڑھنا جو ہے وہ اگر ہم یہ سارے مراسم کریں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، شام ہو جائے گی، گاڑی نہیں ملے گی، ہم رہ جائیں گے. تو کہا اگر آپ مہربانی کریں تو یہ تدفین کے بعد جو ہے آپ یہ آخری اینٹ رکھ کے تو آپ اس کو بند کر کے جو جتنا بھی ہے فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ قدر وغیرہ پڑھ کے آپ پھر گھر چلے جائیں تو ہم چلے جاتے ہیں اگر آپ راضی ہوں. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں کر دوں گا، میں تو فارغ ہی ہوں. تو انہوں نے کوئی ایک بھاری مقدار پیسے کی آقا کی جیب میں ڈال دی. دیکھیں ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ کوئی توقع تو تھی نہیں، خود جیسے خدا کے لیے کیا خود جیب بھر گئی، یہ تو کام پہلا سیٹ ہو گیا. اب وہ خود نقل کرتے ہیں کہ جب میں نے آخری اینٹ قبر کی رکھنا چاہی، دیکھا کہ دیوار شک ہو گئی. دیوار شک کو دیکھا کہ ایک دنیا دیگر ہے، عالم دیگر ہے، اور اصل منظر چینج ہو گیا ہے. اور کہتے ہیں میں فوراً اس کے اندر داخل ہوا.
کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 باغات اتنے خوبصورت میں نے کراس کیے. آگے دیکھا کہ کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، اور تقریر کرنے کے دوران اچھی باتیں کرتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک سانپ آتا ہے جو اس کو ڈنگ مارتا ہے، ڈس لیتا ہے، اور پھر وہ ایک دم کالا ہو جاتا ہے. کہا کہ یہ بار بار یہ عمل تکرار ہوتا رہا. کہا جب 2-3 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد مجھے رہا نہیں گیا. تو میں نے اس خطیب سے پوچھا بھائی بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے یار، اتنی اچھی باتیں کرتے اور یہ سارے آئے آپ کے پاس اور آپ کے معذر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا نظام بڑا خوبصورت چل رہا ہے، اور یہ اتنی آسائش کی دنیا ہے، اور یہ کیا ہے بار بار آتا ہے سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے چلا جاتا ہے، کیا ماجرا کیا ہے؟ وہ خطیب ذکر کرتا ہے کہ آقا آپ کو معلوم نہیں ہے، میں وہی شخص ہوں جس کی قبر آپ بند کرنے کے لیے آئے ہیں، آخری اینٹ جس کی رکھنے آئے میں وہی ہوں. تو کہا یہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے سانپ کا؟ یہ کہا یہ سانپ کا کوئی ماجرا اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. میں نجف کی سرزمین پہ زندگی بسر کرتا تھا، تو وہاں سے میں ایک بازار سے گزرا تو ایک دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ لڑ رہا تھا. دکاندار کہتا تھا کہ یہ چیز میں نے 6 درہم کی بیچی ہے، اور مشتری اور گاہک کہتا نہیں میں نے 5 درہم کا معاملہ کیا آپ کے ساتھ. تو 5 اور 6 کے درمیان ان کا آپس میں جھگڑا تھا، تو یہ لڑ رہے تھے. لڑنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یار یہ تو اب نزدیک ابھی ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، تو میں نے کہا کہ میں آتا ہوں آپ کی مشکل حل کرتا ہوں. تو میں گیا اور میں نے دونوں کو الگ کیا. الگ کرنے کے بعد کہا کہ آپ مجھے حکم قرار دیتے ہو، میں قاضی بنوں اور فیصلہ کروں؟ تو دونوں نے کہا ہمیں قبول ہے، آپ جو بات کریں گے قبول ہے. تو کہتے ہیں میں نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی یہ جو مشتری ہے یہ 5 کا دعوے دار ہے اور آپ 6 کے ہو، تو مہربانی کرو آپ 6 سے 5.5 پہ آ جاؤ، اور یہ 5 سے اوپر 5.5 پہ آ جاتا ہے، 5.5 اس سے لے لو چھوڑ دو. وہ جو مشتری تھا اس نے کہا مجھے قبول ہے، اور وہ جو دکاندار تھا اس نے کہا میرا پیسہ اتنا تھا لیکن میں نے چونکہ آپ کو گاہک اور قاضی کے طور پہ قبول کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی وجہ سے قبول کرنے والے میں راضی نہیں ہوں. تو میری وجہ سے وہ 5.5 درہم پہ راضی ہو گیا، جبکہ اس کا حق اس سے زیادہ تھا. کہ وہ جب تک دلی طور پر راضی نہیں ہو تب تک یہ مجھے کاٹتا رہے گا. یہ سانپ وہ آدھا درہم ہے جو میری وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے، اور یہ جب تک وہ قلبی اعتبار سے راضی نہیں ہوگا یہ ماجرا جاری و ساری ہے. خوب اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نظام عالم آخرت بہت دقیق ہے آقا. اس طرح سے سال انگاری نہیں ہے کہ جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے، خصوصاً بیت المال کی دنیا. انشاءاللہ کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ پہلے مرحلے میں دین کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آل محمد کے سائے میں ان پہ عمل پیرا ہو سکیں. والحمدللہ رب العالمین.